ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے اس کا نام ہے حدیبیہ کی صلح ذی قعدہ 6 ہجری۔ حدیبیہ کی صلح ذی قعدہ 6 ہجری۔ حدیبیہ کی صلح ذی قعدہ 6 ہجری۔ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی اور وہ 6 سال سے اس کی زیارت اور طواف کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف کعبہ کی زیارت اور طواف کا تھا، لڑنے کا خیال تک نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نیام میں ڈالی ہوئی تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ لینے سے منع کر دیا تھا۔ ادھر قریش کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ لڑنے مرنے پر تل گئے اور مسلمانوں کو ہر قیمت پر مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے بہت سے جوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر مکہ سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبہ کی زیارت اور طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود مکہ میں موجود تھے۔ قریش ان کو بہت مانتے تھے۔ وہ قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے حدیبیہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات کہی جو قریش کے نام اپنے پیغام میں کہی تھی۔ عروہ مکہ واپس گئے تو قریش نے کہا کہ بھائیو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کو ماننے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے پانی کو مسلمان اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ قریش نے عروہ کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد بھیجا لیکن قریش نے اس سے بدسلوکی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی اور داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ ادھر حدیبیہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر ڈالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ببول کے ایک درخت تلے بیٹھ کر اپنے تمام ساتھیوں سے عہد لیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس عہد یا بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ بیعت کرنے والوں کو اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کے جوش اور حوصلے کو دیکھ کر قریش ایمان ہار گئے اور انہوں نے چند شرطوں پر مسلمانوں سے 10 سال کے لیے صلح کر لی۔ بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں: مسلمان اس سال واپس جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ ان کے پاس میان کے اندر ڈالی ہوئی تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہو۔ قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس کے ہاتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں گو ظاہر میں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ نے ان کو مسلمانوں کی کھلی فتح قرار دیا کیونکہ قریش نے اسلام میں روڑا نہ بننے کا عہد کر لیا تھا اور یہی مسلمانوں کی فتح تھی۔